تشریف لائیں اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم۔ برادران گرامی قدر، میں آج کے اس محفل میں صرف ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، اور وہی سوال میرے آج کی گفتگو کا موضوع بھی ہے۔ وہ سوال یہ کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ میرے پاس اس سوال کے کئی جوابات ہیں۔ میں وقت کی قلت کے پیش نظر انتہائی اختصار کے ساتھ جواب عرض کرتا ہوں کہ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ نماز ایک اہم ترین عبادت ہے اور ہمارے تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے۔ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ نماز کا حکم اس عظیم ذات نے دیا ہے جو ہمارا سب سے بڑا محسن، اور محسن کا شکریہ ادا کرنا انسانی فطرت ہے۔ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ روحانی زندگی کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے۔ جیسے مادی اور جسمانی زندگی میں کوئی شخص عقل و شرب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح دل اور روح کی زندگی نماز سے وابستہ ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے دل پتھر اور روح مردہ ہو چکی ہے۔ مجھے تو حیرت ہے ان پر ماتم کیوں نہیں کیا جاتا، ان کا سوگ کیوں نہیں منایا جاتا۔ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم بڑی سرکار کے غلام ہیں، اور دنیا کا کوئی غلام اپنے چھوٹے سے چھوٹے آقا کی نافرمانی کرنے کی جرأت بھی نہیں کرتا، تو ہم اتنے بڑے آقا کی نافرمانی کیسے کرے؟ اور آقا بھی ایسا کہ اس جیسا کوئی دوسرا آقا نہیں، جس کے احسانات اور نعمتوں میں ہمارا بال بال جھکڑا ہوا ہے، اور جس آقا نے ہمیں 700 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم معمولی تھانے دار کی بات کو ٹالنے کی ہم جرأت نہیں کر سکتے، کسی ادنا سے ادنا وزیر کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے، لیکن کائنات کا خالق، عالمین کا پروردگار، موت و حیات کا مالک، منعم حقیقی ہمیں 700 سے زائد مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ۔ محمد حمزہ بن مولانا عبد المنان صاحب تشریف لائیں اور نعت پاک پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبوت میں، رسالت میں، نبوت میں، رسالت میں، سخاوت میں، صداقت میں، نبوت میں، رسالت میں، سخاوت میں، انہیں ہی وضحا پایا، اٹھے جس سمت بھی نظریں، انہیں کو منتہا پایا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ نبوت میں، رسالت میں، کہا آدم نے میں خلد بری سے ہو کے آیا ہوں، کہا آدم نے میں خلد بری سے ہو کے آیا ہوں، وہاں طوبیٰ کے ہر پتے، وہاں طوبیٰ کے ہر پتے پہ نام مصطفیٰ پایا، سبحان اللہ۔ وہاں طوبیٰ کے ہر پتے پہ نام مصطفیٰ پایا، اٹھے جس سمت بھی نظریں، انہیں کو منتہا پایا۔ نبوت میں، رسالت میں، فرش کے چاند کی انگلی اٹھی جب عرش کی جانب،
عرش کے چاند کی انگلی اٹھی جب عرش کی جانب، وہاں کا چاند تعمیلاً، وہاں کا چاند تعمیلاً دو ٹکڑوں میں بٹا پایا، وہاں کا چاند تعمیلاً دو ٹکڑوں میں بٹا پایا، اٹھے جس سمت بھی نظریں انہی کو منتہا پایا، نبوت میں رسالت میں۔ شب معراج تھے موجود اقصیٰ میں نبی سارے، شب معراج تھے موجود اقصیٰ میں نبی سارے، مگر تھے مقتدی ان کو، مگر تھے مقتدی ان کو، سبھی کا پیشوا پایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابو طلحہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابری مسجد میں ہم پھر سے اذان دیں گے، اب ظلم کے طوفان کو ہم حق سے دبا دیں گے۔ یہ بابری مسجد اگر واپس نہ ملی ہم کو، اس اندھی حکومت کو ہم آگ لگا دیں گے۔ اب خون سے نہانے کو تیار مسلمان ہے، بولے گا جو دشمن ہم اس کو مٹا دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ سامعین ذی وقار، انتہائی معزز اور مکرم برادران اسلام، اسٹیج کے سامنے نشستوں پر جلوہ افروز ہمارے بڑے ہی محترم اور قابل احترام مہمانان کرام، اسٹیج پر رونق افروز تمام علماء اور ائمہ کرام، الحمدللہ مجلس اپنی تمام جلوہ سامانیوں کے ساتھ آپ حضرات کے روبرو ہے۔ چند چیزوں کی طرف توجہ دلانے کے بعد میں پروگرام کی دوسری نشست کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز
میں ان تمام علماء کرام سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں جو ہمارے مہمانان کرام ہیں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. ان کے لیے اسٹیج بنایا گیا ہے. آپ کا مقام ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور یہاں پر بیٹھیں. تو جو حضرات علماء کرام اور ائمہ کرام موجود ہیں سامعین میں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اسٹیج کی طرف تشریف لے آئیں. دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں جو پردے کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اور پروگرام کو سن رہی ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو اور اپنی کان کو اسکرین اور آواز کی طرف رکھیں. یہ پروگرام، یہ اجلاس چونکہ مختلف عنوانات پر مشتمل ہے اور بہت سے مضامین آپ حضرات کے روبرو آنے ہیں، جس میں کوئی کہنۂ مشق خطیب یا کوئی شعلۂ جوالہ مقرر آپ حضرات کے سامنے نہیں ہے، بلکہ یہ وہ خون ہے جو قریب ہے ابلنے کے اور جوش مارنے کے. اپنے زمانے کے عہد طفولیت سے نکل کر عہد شباب میں داخل ہو رہے ہیں، جن کا زمانہ ابھی سیکھنے کا ہے. آپ حضرات کے سامنے انتہائی پرجوش اور ولولہ انگیز خطابات اور بہت ہی بہترین عنوانات کے ساتھ آپ حضرات کے روبرو ہوں گے. اس لیے آپ غور سے سماعت کریں اور سنیں، استفادہ کرنے کی کوشش کریں. گہما گہمی اور ادھر ادھر کا ماحول نہ بنائیں، سنجیدگی کے ساتھ بیٹھیں تاکہ پروگرام سے مکمل طور پر لطف اندوز ہوں. اسٹیج کے سامنے جو حضرات ہیں ابھی تک نشستوں پر نہیں ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ نشستیں خالی ہیں، کرسیاں پڑی ہوئی ہیں. آپ حضرات سکون و وقار اور اطمینان کے ساتھ بیٹھیں تاکہ آپ کو پروگرام کا مکمل لطف آئے اور آپ پروگرام سے کما حقہ لطف اندوز ہوں. جو لوگ اسٹیج کی طرف آ رہے ہیں، جو وہاں مقرر کیے گئے ہیں کارکن، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ گلی کے دونوں طرف کے حصوں سے آنے والے لوگوں کو ڈیوائیڈ کر دیں، تقسیم کر دیں. انہیں آگے جانا ہے تو وہ گلی کے دونوں طرف سے بھیجیں، اسٹیج کی طرف مت آنے دیں. پروگرام میں خلل واقع ہوتا ہے. جتنا زیادہ پرسکون ماحول ہوگا پروگرام اتنا ہی متانت اور سنجیدگی کے ساتھ پیش ہوگا. ان تمام توجہوں کے ساتھ اور ان تمام پہلوؤں کو نظر میں رکھنے کے بعد اب میں پروگرام کے دوسری نشست کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں اور قرآن کریم کی تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں. محمد ایان ابن محمد ایوب خان موصوف تشریف لائیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے مجلس کا آغاز کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى یہ ایکو جو ہے اس کو بند کر دیجئے. قرآن کریم کی بے ادبی ہے. یہ آواز بار بار ٹکراتی ہے. قرآن کریم کے پڑھنے کا یہ انداز نہیں ہے. یہ ایکو بند کر دے مائک والے.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى سبحان اللہ سبحان اللہ. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشاء اللہ بہت ہی خوب. آپ حضرات نے بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کی سماعت کی. قرآن کریم کے پڑھنے کے بہت سے انداز ہیں. اللہ کے بے شمار بندوں نے قرآن کریم کے حسن کو اپنی آواز دے کر کے مزید اس کو حسین بنایا ہے. ابھی ایک معصوم چھوٹا سا بچہ مدرسے کا طالب علم اتنے بہترین انداز میں ہمارے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوا گزرا ہے. ہم سب کے دلوں کی آواز تھی اور موصوف کا گویا یہ پیغام ہے ہم سب کے لیے. اور خاص طور پر میں اس اسٹیج سے ان نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ جو گیت میں غزل میں اور گانوں میں اپنا دل لگاتے ہیں دل بہلاتے ہیں وہ آئیں قرآن کریم کے نغموں کو دیکھیں کہ اللہ نے اس کے اندر کیسے نغمے رکھے ہیں. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ لوگ بہلاتے ہیں دل گیت غزل گانوں سے. لوگ بہلاتے ہیں دل گیت غزل گانوں سے مجھ کو قرآن کے پاروں میں مزہ آتا ہے. یہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے نغمہ رکھا ہے. اس کو جتنی نغمگی انداز میں آپ پڑھیں اللہ رب العالمین آپ کے دل کو سرشار کر دے گا اور آپ کا دل مطمئن ہوگا اور آپ کو خوب لطف آئے گا. آئیے میں اس پروگرام کی دوسری کڑی نعت نبوی کی پیشکش کے لیے دعوت دیتا ہوں مدرسے کے طالب علم محمد ارمان ابن ظہور شیخ موصوف آئیں اور نعتیہ کلام سے سامعین کو محظوظ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت پاک کا دو مطلع آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ عصیاں کی تپش میں ہوں رحمت کا شجر دے دو. عصیاں کی تپش میں ہوں رحمت کا شجر دے دو کہ
سیاہ کی تپش میں ہوں، رحمت کا شجر دے دو، رحمت کا شجر دے دو، کیا ارے اڑ کے میں چلا جاؤں، مولا مجھے پر دے دو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب میں بہت خوب۔ چلا جاؤں، مولا مجھے پر دے دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ارشاد آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ تبلیغ دی چھوڑوں گا، تبلیغ دی چھوڑوں گا، ہرگز نہ نبی بولے، تبلیغ دی چھوڑوں گا، ہرگز نہ نبی بولے، کہ تبلیغ دی چھوڑوں گا، ہرگز نہ نبی بولے، چاہے میرے ہاتھوں میں تم شمس و قمر دے دو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے بہت اچھے۔ چاہے میرے ہاتھوں میں تم شمس و قمر دے دو۔ اور آپ پوری نعت پاک سماعت فرمائیں کہ گلشن 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 مدینہ کی ڈالیاں مہکتی ہے، گلشن 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 مدینہ کی ڈالیاں مہکتی ہے، گلشن گلشن مدینہ کی ڈالیاں مہکتی ہے، اس میں رہنے والی سب اس میں رہنے والی سب تتلیاں مہکتی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ گلشن مدینہ کی ڈالیاں مہکتی ہے، کہ 1400 برس پہلے رکھے تھے قدم آقا، 1400 برس پہلے رکھے تھے قدم آقا، اب بھی کوہ فارا کی اب بھی کوہ فارا کی چوٹیاں مہکتی ہے، ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ گلشن مدینہ کی ڈالیاں مہکتی ہے، کہ یہ نبی کے رحمت کی خوشبو کا صدقہ ہے، یہ نبی کے رحمت کی خوشبو کا صدقہ ہے، بن کے آج خوشبو جو
بن کے آج خوشبو جو پاتیاں مہکتی ہے، گلشن مدینہ کی ڈالیاں مہکتی ہے، کہ فاطمہ فاطمہ کے لالوں کا چوم کے قدم اب تک، فاطمہ فاطمہ کے لالوں کا چوم کے قدم اب تک، سرزمین کربل کی سرزمین کربل کی وادیاں مہکتی ہے، گلشن مدینہ کی ڈالیاں مہکتی ہے، کہ عاشقو 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 چلو طیبہ، ہم بھی چل کے دیکھیں گے، عاشقو عاشقو چلو طیبہ، ہم بھی چل کے دیکھیں گے، سنتے ہیں مدینے کی، سنتے ہیں مدینے کی بدلیاں مہکتی ہے، گلشن مدینہ کی ڈالیاں مہکتی ہے، گلشن مدینہ کی ڈالیاں مہکتی ہے۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، بہت اچھے۔ یہ سچ ہے کہ سید الکونین شفیع المذنبین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو انتہائی نمایاں ہے، اور آپ ہماگیر شخصیت تھے، اور آپ کی زندگی کے اندر تمام شعبے کامل و مکمل اور اکمل تھے، اور آپ نے دنیا کو اپنے اوصاف اور کمالات کے ذریعے سے وہ تعلیمات دی ہیں جس سے دنیا کے اندر انسان نے انسانیت سیکھی ہے، اور انسان نے تہذیب سیکھی ہے، ثقافت سیکھی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ تنظیم عمل، تہذیب و ادب، اخلاص و وفا، ایثار و کرم۔ تنظیم عمل، تہذیب و ادب، اخلاص و وفا، ایثار و کرم، سرکار کے حسن سیرت سے کیا کچھ نہیں سیکھا دنیا نے۔ آئیے ہم یہ عہد کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سیرت کو ہم اپنی زندگی کے اندر بسائیں گے۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آپ ایک ایسے اجلاس میں ہیں جو مدرسہ عربیہ نور العلوم مدنی مسجد کے تحت منعقد کیا گیا ہے، اور یہ بچوں کے جنہوں نے قرآن کریم کے حفظ کو مکمل کیا ہے اور وہ مکمل حافظ قرآن ہو چکے ہیں، اس مدرسے کے اندر ان کے سروں پر اس پروگرام کے اندر دستار رکھنی ہے۔ آپ اس پروگرام میں تشریف فرما ہیں۔ اس پروگرام کا ایک مقصد تو یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں، سمجھیں اور سنیں، اور اپنے دل کے اندر یہ حوصلہ برپا کریں کہ اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں گے۔ اپنے دل کے اندر آپ یہ جذبہ اور حوصلہ لے کر جائیں کہ اپنے نونہالوں کو قرآن کریم کی حفظ کی دولت سے ضرور مالا مال کریں گے۔ آپ یہ پر رونق منظر دیکھ کر کے اپنے دل کے اندر یہ عہد کریں
اس لیے یہ پروگرام کو اسٹیج کی شکل دیا گیا ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ مدارس اسلامیہ ہمیں کیا دیتے ہیں، مدارس اسلامیہ ہماری کتنی اہم اور بنیادی ضرورت ہے، مدارس اسلامیہ کا دین کے تحفظ اور بقا میں کتنا اہم کردار ہے۔ یہ مدارس عربیہ ہمارے دین کو زندہ رکھنے کے لیے کس طرح کی کوشش کر رہے ہیں اور کیسے تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کی یہ خدمت، ان کی یہ جد و جہد اور کوشش یہ اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت کے لیے ہے، یہ اللہ رب العالمین کے دین کا کام ہے، یہ اللہ رب العالمین کے دین کی نصرت اور مدد ہے۔ اور اس کے اندر کام کرنے والے جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے جنہیں منتخب کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے خاص رحم و کرم کے سائے میں ہیں، اور اللہ رب العالمین کے یہاں سے وہ الطاف باری اور رحمت الہی کے زیر سایہ ہیں۔ ہمیں اس کا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اس کام کے نصرت دین الہی ہونے میں کسی قسم کے کسی شکوک و شبہات کا شکار ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے اس مدرسے کے ایک طالب علم کو دعوت دیتے ہیں جو ہمارے سامنے اردو میں تقریر پیش کریں گے۔ ہم یہ اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ کس طریقے سے ان طلباء کے اوپر محنت کی گئی اور کس طریقے سے یہ طلباء اپنا مافی ضمیر اس مجمع کے سامنے ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ جا کر کے وہ کس طرح سے اسلام کے ترجمان بنیں گے اور قرآن کریم کی دعوت اور احکام و تبلیغ کو سارے عالم کے اندر پہنچائیں گے۔ اللہ رب العالمین مدرسے کی خدمات کو، اساتذہ کی خدمات کو اور معاونین کے تعاون کو قبول فرمائے، دنیا اور آخرت کے اندر بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ خطابت کے لیے محمد سفیان ابن شمس الدین موصوف آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي۔ محترم حضرات، سامعین کرام، آج اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے یہ اعتراض بڑے زور و شور کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے کہ اسلام اپنی بلند تعلیمات نہیں، اپنی طاقت کے بلبوتے پر دنیا میں پھیلا ہے۔ اسلام کی حیرت انگیز اشاعت اور دنیا کے کونے کونے میں اتنی سرعت کے ساتھ پھیل جانے کا راز یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے تلوار کا استعمال کیا، زور و زبردستی سے اپنا کلمہ پڑھوایا۔ یہ اعتراض جتنے شدومت کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنا ہی بے وقت اور کمزور ہے۔ کوئی معمولی سمجھ رکھنے والا انسان بھی اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرے تو اسے بھی اس کے غلط ٹھہرانے میں کوئی تعامل نہیں ہوگا۔ اسلامی تاریخ کا ہر قاری فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا کہ مسلمانوں پر کلمہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلانے کا الزام غلط اور بے بنیاد ہے۔ اسلام دنیا میں اپنی اعلیٰ تعلیمات کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اسلام کی اشاعت میں لوہے کی تلوار نہیں، اسلام کے بلند اخلاق کی تلوار تھی، جنہوں نے کام کر دکھایا جس کو بڑی سے بڑی فوج اور بڑا سے بڑا لشکر بھی انجام نہیں دے سکتا۔ قرآن شریف میں صاف طور سے اعلان کر دیا گیا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی اور جبر نہیں۔ قرآن نے یہ بھی واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جس کا جی چاہے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو اور جس کا جی چاہے کفر و شرک کی تاریکیوں میں بھٹکتا پھرے۔ اسلام کسی کے اوپر جبر و اکراہ کر کے اپنا کلمہ پڑھوانے کے حق میں نہیں ہے۔ آئیے اشاعت اسلام کی ابتدائی تاریخ کا مطالعہ کریں تاکہ یہ بات کھل کر سامنے آ سکے کہ اسلام دنیا میں کیسے پھیلا، اور اس کی اشاعت تلوار کے استعمال کا نتیجہ تھی یا اس کی بلند تعلیمات کے فیوز و برکات تھے
جنہوں نے ساری دنیا کو مجبور کر دیا کہ وہ اسلام کے دامن میں پناہ لے۔ دنیا کفر و شرک کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، انسان خدا کو بھول چکا تھا، خدا کی ہدایت سے ناواقف اور خدا کے راستے سے ہٹا ہوا تھا، ظلم اور زیادتی عام تھی، جرم کو جرم اور گناہ کو گناہ سمجھنے کا احساس تک ختم ہو چکا تھا۔ ایسا خوفناک ماحول تھا، اور ایسے ماحول میں اللہ کے رسول مبعوث کیے گئے۔ اللہ کے رسول حق کی طرف بلانے والے تنہا تھے، خدا کے راستے کی طرف پکارنے والے اکیلے تھے۔ آپ کا اس وقت کوئی ساتھی نہیں تھا، دوست و احباب بھی نہیں، عزیز و اقارب بھی نہیں، گھر والے بھی نہیں۔ ایک طرف اللہ کے رسول اور دوسری طرف ساری دنیا۔ اللہ کے رسول کے پاس کوئی دنیاوی طاقت نہیں تھی، کوئی فوج نہیں تھی، کوئی لشکر نہیں تھا، روپیہ پیسہ مال و دولت نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے جب لوگوں کو خدا کی طرف بلایا، دین کی دعوت دی، تو ساری دنیا آپ کی دشمن بن گئی۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، نماز پڑھتے میں گردن مبارک پر اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی۔ جس نے اس پکار پر لبیک کہا، اسے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، اسے مارا پیٹا گیا، عرب کی جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر کی بھاری چٹان رکھی گئی۔ ان ساری کوششوں کے باوجود بھی جب وہ اللہ کے رسول کو دین کی دعوت سے باز نہ رکھ سکے، رسول اللہ کے ساتھیوں کو شرک کرنے پر مجبور نہ کر سکے، تو انہیں گھر سے بے گھر کر دیا، انہیں مدینہ جانے پر مجبور کر دیا۔ اللہ کے رسول یہ ساری تکلیفیں سہتے رہے، لیکن چپ چاپ برداشت کرتے رہے اور لوگوں کو برابر دین کی طرف بلاتے رہے۔ رسول خدا ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، ان کی نظر رسول خدا ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کے ساتھی آپ سے کچھ دوری پر ہیں۔ ایک دشمن نے موقع اچھا دیکھ کر تلوار سونت لی اور آپ کے سرہانے جا پہنچا۔ اس گستاخانہ انداز میں رسول خدا کو جگایا اور بڑے غرور سے کہنے لگا، اے محمد بتاؤ میرے ہاتھ سے اب تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک سادہ سا مگر پر اثر لفظ نکلا۔ جانے کون سی تاثیر تھی اس لفظ میں کہ دشمن اتنا سنتے ہی تھر تھر کانپنے لگا۔ تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی، رسول خدا اٹھے، تلوار ہاتھ میں لی اور دشمن سے بارواب انداز میں دریافت فرمایا، تم اب تک مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میرا بچانے والا کون؟ اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ دشمن کا ایمان خدا پر نہیں تھا، اس نے جواب دیا، آپ ہی بچا سکتے ہیں، اگر آپ مجھ پر رحم نہ فرمائیں تو مجھے اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانی دشمن کو بغیر کسی تعرض کے چھوڑ دیا، وہ اپنے ساتھیوں میں چلا گیا، اور پھر اس اخلاق کا یہ اثر ہوا کہ اس شخص نے مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ مکہ فتح ہو چکا ہے، سائر مکہ میں سارے مکہ کے لوگ جمع ہیں، وہ سبھی جنہوں نے رسول خدا اور رسول خدا کے ساتھیوں کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی تھی، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی تھی، ان میں وہ ابو سفیان بھی تھے جنہوں نے جنگ بدر کے بعد سے اب تک پیدر پہ مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا، جنہیں اسلام کو نابود کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا تھا۔ وہ ہندہ بھی تھی جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے خون پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون میں ہاتھ رنگے تھے۔ وہ وحشی بھی آپ کے قابو میں تھا جس نے آپ کے پیارے چچا کے خون میں ہاتھ رنگے تھے۔ سارے دشمن آپ کے سامنے بے بس اور مجرموں کی طرح کھڑے تھے، لیکن یہ آپ کا بے انتہا عفو و کرم تھا، رحمت تھی۔ آپ نے اعلان فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ پھر یہ معافی کا اعلان اتنا عام ہوتا ہے کہ فرمایا جا رہا ہے، جو کعبہ میں پناہ لے اسے امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے وہ بھی معمول ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی امن میں ہے۔ اس رحمت کو دیکھ کر، اس عفو درگزر سے متاثر ہو کر عرب کے باشندے اسلام کے دامن میں پناہ لینے کے لیے بےتاب ہو جاتے تھے۔ ابو سفیان اسلام قبول کر لیتے ہیں، وہ اسی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اور ہندہ کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکل جاتے ہیں، اے اللہ کے رسول، آج سے پہلے آپ کے خیمے سے زیادہ کوئی خیمہ میری لیے قابل نفرت نہ تھا، اور آج آپ کے خیمے سے بڑھ کر کوئی خیمہ مجھے پیارا نہیں۔ ان حقائق کے باوجود اگر کوئی شخص یہی کہہ جاتا ہے کہ اسلام طاقت کے زور سے پھیلا ہے، اس کا کلمہ زبردستی پڑھوایا گیا ہے،
तो ऐसे शख्स के बारे में यही राय कायम की जाएगी कि उसके दिमाग में खलल है। अब ऐसे शख्स का इलाज यही है कि उसे किसी पागल खाने में भेज दिया जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे मुहतरम हजरात, जैसा कि मैं ये आप हजरात के सामने ये ऐलान कर चुका हूँ कि चूँकि ये प्रोग्राम मदरसे का है, तलबा का है, इसमें मुख्तलिफ़ उन्वानात पर मुख्तलिफ़ ज़बानों में हमारे सामने तकरीरें होंगी और बच्चे अपनी सलाहियतों का, अपनी इस्तेदाद का मुज़ाहरा करेंगे मुख्तलिफ़ ज़बानों के अंदर जो उन्हें इस मदरसे में तालीम दी जाती है। फ़या अय्युहल इख़वा फ़िल इस्लाम, इन हादिहिल मदरसा यतअल्लमु फ़ीहा तुल्लाबुहा अल-लुग़तल मुख़्तलिफ़ा अल-कसीरा अल-हिंदिया वल-अरबिया वल-उर्दिया वल-इंग्लिज़िया। फ़या अय्युहल इख़वा फ़िल इस्लाम, अल-आन उक़द्दिमु इला हुज़ूरिकुम लिइल्क़ाइल ख़ुतबा फ़िल लुग़तिल अरबिया हौल अल-मौज़ू अल-हज़ारतुल माद्दिय्यतु वल-इस्लाम। वअदउ अमामकुम तालिबन यतदर्रसु फ़िल मदरसतिल अरबिया नूरुल उलूम मदनी मस्जिद, इस्मुहु अफ़्फ़ान अहमद इब्न रिज़वान अहमद। यजिबु अला तालिब अल-मज़कूर अन यतक़द्दम व युल्क़ी ख़ुतबह। माइक वाले कहाँ हैं? जरा माइक दुरुस्त करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि गाफिरिद ज़ंबि व क़ाबिलित तौबि क़ाबिलित क़ौल ला इलाहा इल्ला हु इलैहिल मसीर। अल्हम्दुलिल्लाह गाफिरिद ज़ंबि व क़ाबिलित तौबि शदीदिल इक़ाबि ज़ित तौल ला इलाहा इल्ला हु इलैहिल मसीर। सलातुल्लाहि व सलामुहु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद, या इख़वानी उक़द्दिमु अमामकुम फ़ी हाज़ल मजलिसिल मुबारक अहासीसी हौलल हज़ारतिल माद्दियतिल मुआसरति वल इस्लाम। या इख़वानी फ़िद्दीन, इन्नल हज़ारतैन अल-यौम ततसारआन व ततदारबान अलल मुस्तवल आलमी व हुमल हज़ारतुल इस्लामिय्यतु वल हज़ारतुल ग़रबिय्या। हज़ारतान तख्तलिफान इन्नहुमा ततज़ाद्दान कुल्ल तज़ाद, इन्नहुमा ततग़ायरान कुल्ल तग़ायुर, इन्नहुमा मुख्तलिफान फ़िर रूहि वल ग़रज़ वल मिनहाज वल असास, ला अलाक़त बैनहुमा वला शत्तान बैनहुमा। हाज़िहिल ग़रबिय्यतु ज़ुलुमातुन फ़ौक़ ज़ुलुमात व तिल्क नूरुन अला नूर। या इख़वानी, इन्नल हज़ारतल ग़रबिय्यत असासुहा अलल माद्दिय्या, इन्नहा तख़लू अनिर रूहानिय्या, इन्नहा तख़लू अनिल फ़ज़ाइल वल क़ियमिल बशरिय्या, इन्नहा तख़लू अनिल महामिदिल फ़ाइक़ा, इन्नहा तुहज़्ज़िबुज़ ज़ाहिर व तुसव्विदुल बातिन, इन्नहा तुसख़्रिफ़ुल हयातल जमाइय्या व तुख़र्रिबुल हयातल फ़र्दिय्या। फ़या असफ़न असफ़ा अलल मख़दूईन
المفتونين ببريقها والمسرعين وراءها. إنها تفتن بلباقتها وتخضع بلمعانها، فيهيم حولها التائهون ويضلون عن سواء السبيل. إنها تتأسس على الحرص والشراسة، إنها تتأسس على المصالح النفسية، إنها رذيلة خسيسة لئيمة، إنها شريرة حقيرة، في طبعها قرد خاسئ، في حرصها كلب لاهث، في نقمها إبل فاتك، في غريزتها أقرب وأشبه بالحيوان الذي لا يعرف إلا البطن والفرج، في مزاجها التأنس والتخنس. يا زملائي، لها دعابي فاخرة ومفاخر باهظة في تنسيق المدنية وابتكار المبتكرات العجيبة واختلاق الفنون اللطيفة وافتنان البناءات الضخمة واختراعات الغازات المسمومة. نعم، إنها اخترعت وابتكرت، إنها أحدثت وأغربت، إنها فننت ولونت، لكنها خلفت الإنسانية وشرافها، إنها مسخت البشرية وأخلاقها، إنها وحشت الإنسانية وغرائزها وطباعها. يا إخواني، فالعالم كله يتأجج بأتون من الشقاء والحرمان، وسحابة الظلم والعدوان تتغيم على أنحاء العالم كلها شرقا وغربا، وتلفظ الإنسانية في ضليلها خنكا وصنكا. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة صنكا. يا أيها الناس، لا تقعوا في خندق هذه الحضارة المادية الملحدة، وارجعوا إلى نظام كامل شامل، وارجعوا إلى نظام إلهي قدمه اللطيف الخبير، إلى نظام آفاقي، إلى نظام نزل من فوق 7 سماوات، إلى نظام يهدي إلى الصراط المستقيم، إلى نظام يشرف الخلق، إلى نظام لا عوج فيه ولا خلل، إلى نظام يقوم على العدل والإنصاف، يقوم على الرحمة والصداقة، يقوم على المؤاساة والمعاضدة، يقوم على العطف والحلم، يقوم على الرحمة والصداقة. يا زملائي، إنه دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. إنه دين محبب لدى الخالق العزيز الجبار الكريم. فقال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. إنه دين يتم نوره، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. إنه دين يخرج الناس من الظلمات إلى النور. إنه دين عطر يتعطر به العقول. إنه دين يتكيف به العقول. إنها رسالة إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فينبغي للإنسان أن تعتنق بهذا الدين القويم ليكون لها الفلاح أولا وآخرا. وأكتفي بهذه الكلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. माशाअल्लाह, बहुत अच्छे मौसूफ ने अरबी ज़बान के अंदर तकरीर पेश की। अल-हदारतुल मादिया वल इस्लाम के उन्वान से कि किस तरीक़े से हमारे ज़माने के अंदर दूसरी तहज़ीबें हमारी ज़िंदगियों के अंदर हैं और हम मादियत के नशे में इस्लाम से और इस्लाम की तहज़ीब से, उसकी सक़ाफ़त से और उसकी तालीमात से दूर होते चले गए हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम वापस लौट जाएं तहज़ीब इस्लामी की तरफ, सक़ाफ़त इस्लामी की तरफ और आदाब इस्लामी की तरफ और सुन्ने नबवी की तरफ। उसी में हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। आगे तकरीर पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ मोहम्मद शरीफ इब्न मोहम्मद इदरीस मौसूफ़ तशरीफ़ लाएँ और अपनी तकरीर पेश करें। इस्लाम ने दुनिया को क्या दिया, अंग्रेज़ी ज़बान में इनकी तकरीर है। सामईन महसूस हो।
इब्न अब्दुल क़य्यूम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। My dear audience, today I am here to talk on the topic of Islam and the world. It's a very important topic which is able to listen it carefully. I hope you will listen my speech with patience. My dear comrades, Islam is the second largest religion in the world after Christianity. Islam started in Mecca during the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's life. When Islam came in Mecca, the whole Arab was filled with injustice, cruelty, harassment, adultery, gambling, drinking and fighting each other. Deceiving and cheating were considered a hard-earned skill, especially in business. Usury had become a part of their daily life. Because of usury, a poor becomes more poor and a rich becomes more rich. They were divided among race, color, gender and social ranks. Dancing, singing, womanizing and poetry were become their routine. Women had no any status in the society. If any new baby girl was born, she was buried alive due to shame. Humanity had no value for them. They lived meaningless life. Dear dignitaries, in this dark condition, the Son of Islam rose in Mecca, enlightened the world and gave it all that which a human being needs. Islam gave the world how to live the life. Islam gave the world how to treat with humanity. Islam gave the world a beautiful culture. Islam gave the women a good respect and honor. Islam gave a lot to the world in terms of science, technology, medicine, art and culture. The world owes a great deal to Islam in various fields of life. My dear friends, I would like to ask you what we need for developing. The education, of course, the education is a great gift of Islam. Because in the first verse of the Holy Quran, the Muslims were ordered to seek knowledge by Almighty Allah. As it was mentioned in Surah Iqra, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladhi allama bil qalam, allama al insana ma lam ya'lam. Read in the name of your Lord who created. He created man from a clod. Read, and your Lord is the most bounteous who taught by pen, taught the man which he did not know. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Talabul ilmi farizatun ala kulli muslimin wa muslima. Seeking knowledge is obligatory on every Muslim man and woman. In the result of these orders, the Muslims made the great progress in various fields of science, mathematics, medical and geography. The figure which we use in mathematics from 1 to 9, this was given to the world by Arabs. Before these figures came into use, Roman figures were in use which were not easy. Not only that, but it was the Arab traders who taught the West how to keep the proper account. The word algebra itself came from the Arabic word al-jabr. It was the Arab mathematician who taught how to use the decline point in mathematics. My dear dignitaries, Islam is the most comprehensive religion on the face of the earth and all aspects of human life. It requires Muslims to be learned and got highly skilled. In fact, Islam has given a lot to the world in medical science also, and Muslims made indelible marks on the pages of history. George Sutton, the father of the history, wrote in the introduction of the history of science, one of the most famous exponents of Muslim universalism and any main figure in Islamic learning was Ibn Sina. His most important medical works are the Qanun. The Qanun fi Tibb is an immense encyclopedia of medicine. My dear friends, now Islam is the fastest growing religion in the world and the second largest religion in the world after Christianity. Now Islam is the last and final religion to be accepted and adopted. It is a complete religion, it's a peaceful religion. After coming Islam, all previous religions have been invalidated, and now no religion other than Islam is acceptable in the sight of Allah, and no
any religion is able to be followed except Islam. That's why everybody should accept Islam and know the reality of Islam. My dear friends, now I am going to conclude my speech. Thanks for listening my speech carefully. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Assalamu alaikum. माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। ये मुतअल्लिम ने इस्लाम ने दुनिया को क्या दिया है इस उन्वान पर बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर गुफ्तगू फरमाई और आप हजरात के सामने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया कि दुनिया के पास आज जो कुछ तालीम और तहज़ीब और सक़ाफ़त और मेडिकल और जदीद टेक्नोलॉजी और इन तमाम मैदानों के अंदर तरक्की के तमाम मंसूबों के अंदर जो कुछ है वो सब कुछ इस्लाम का दिया हुआ है। और आज मुख्तलिफ़ कौमों ने इस्लाम की तालीमात ही से और मुस्लिम साइंसदां और माहिरीन ही से और उनके तिब की किताबों से सारी चीज़ें मुस्तफ़ाद की है, वहीं से मुस्तआर लिया है। और ज़रूरत इस बात की है कि हम लौटें अपने उस माजी की तरफ जो हमारा शानदार माजी है, जो बहुत ही खूबसूरत माजी है, जो इस्लामी कल्चर व सक़ाफ़त और इस्लामी तालीम व तरक्की के ऊपर मुश्तमिल माजी है। हमें लौट जाना चाहिए, उसी में हमारे लिए कामयाबी है। आइए हम इस प्रोग्राम को और आगे लिए चलते हैं। आप हजरात के सामने उर्दू में तकरीर पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ मोहम्मद शरीफ इब्न मोहम्मद इदरीस को। मौसूफ़ आएँ और अपनी तकरीर पेश करें, इस्लाम में औरत का मकाम क्या है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। बाद जदीद तालीम याफ्ता हज़रात, जिनको पढ़े लिखे जाहिल कहना ज़्यादा मुनासिब है, उनकी तरफ से ये बात तवातुर के साथ कही जा रही है कि औरत हमारे माशरे का मज़लूम तरीन तबका है, उसके हुकूक पामाल हो रहे हैं, उसका इस्तिहसाल हो रहा है। और साथ साथ ये बात भी कही जा रही है कि यूरोप ने औरत को आज़ादी दी है, उसको हुकूक दिए हैं, उसको मर्दों के बराबर ला खड़ा किया है, जिसकी बदौलत वो खूब तरक्की कर रही है। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया में किसी मजहब, किसी तमद्दुन, किसी सोसाइटी और किसी कानून ने औरत को मकाम और मर्तबा नहीं दिया जो इस्लाम ने उसे दिया है। तारीख उठाकर देखिए, कदीम यूनान में औरत को शैतान की बेटी और नजासत का मुजस्समा समझा जाता था। वो गुलामों की तरह बाजार में बेची जाती थी, मीरास में उसका कोई हक न था। रोमियों ने औरतों को जानवरों का मकाम दिया था, निकाह को औरत की खरीदने का जरिया समझा जाता था, मामूली कसूर पर औरत कत्ल कर दी जाती थी। अहले अरब जमाने जाहिलियत में लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। यहूदियों के यहाँ काफी अरसे इस बारे में इख्तिलाफ रहा कि औरत इंसान भी है या नहीं। बहुत से का ख्याल था कि औरत एक इंसान नुमा हैवान है जिसे मर्दों की खिदमत के लिए पैदा किया गया है। हिंदू औरत की जुदागाना हैसियत को तस्लीम नहीं करते थे। शोहर मर जाता तो बीवी को भी शोहर की चिता पर जिंदा जल के मर जाना पड़ता था। ईसाइयों के यहाँ औरतों की क्या कदर और कीमत थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सन 582 ईस्वी में कलीसिया की एक मजलिस ने फतवा दिया था कि औरतें रो नहीं लगती। अजीब इत्तेफाक है, जब कलीसिया ये फतवा जारी कर रहा था कि औरतों में रूह नहीं होती, उससे चंद साल पहले जज़ीरतुल अरब में वो आखिरी नबी पैदा हो चुका था जो तमाम कुचले इंसानों के हुकूक का मुहाफिज था। अल्लाह ताला के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को जिल्लत और पस्ती की गहराई से उठाया और अजमत और रफत के बुलंद मकाम पर फाइज कर दिया। अगर आप दूसरे तहज़ीबों के मुकाबले में इस्लाम का मुताला करें तो आप बेसाख्ता बोल उठेंगे। औरत तहत सरा थी, इस्लाम ने उसको फौक सुरैया पहुंचा दिया। वो गर्दे राह थी, इस्लाम ने उसको सुरमे चश्म यानी नूर चश्म बना दिया। वो कांटों के बिस्तर पे थी, इस्लाम ने उसको फूलों के सेज पे बैठा दिया। वो मौत व हया की कश्मकश में थी, इस्लाम ने उसको जिंदगी अता की। वो ज़ेब में खाना थी, इस्लाम ने उसको जीनत काशाना बना दिया।
وہ پامال تھی، اسلام نے اس کو با کمال بنا دیا. وہ برباد تھی، ناشاز تھی، اسلام نے اس کو شاز کیا، آباد کیا. اس کا کام صرف مرد کے دل کو لبھانا تھا، اسلام نے اس کے ذمے گھر کو سجانا لگا دیا. موازنہ کیجئے، کہاں تو ایک طرف وہ معاشرہ تھا جس میں بیٹی کا ہونا باعث شرم تھا، وہ پاپ تھی، مجسمے گناہ تھی، نحوست تھی، بدبختی کی علامت تھی. وہ شیطان کا نمائندہ تھی، زہریلا سانپ تھی. وہ کڑوا گھونٹ تھی، ہاتھوں کی میل کچیل تھی، وہ پاؤں کی دھول تھی، بوجھ تھی. اسلام نے اس کو عظمت عطا کی، عزت دی. میرے ہم مکتب ساتھیوں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ اسلام عورت کے حسن کو، اس کی جوانی کو پردے میں قید کرتا ہے، لیکن اسلام عورت کو آزادی دیتا ہے. اسلام عورت کو عمر کے ہر حصے میں قابل احترام ٹھہراتا ہے. اسلام عورت کو بچپن میں شفقت دیتا ہے، اسے جوانی میں محبت دیتا ہے، اسے جوانی میں محبت دیتا ہے، اسے بڑھاپے میں عظمت دیتا ہے، اسے مرنے کے بعد دعائے مغفرت کا حق دیتا ہے. میں یورپ کے اندھے پرستانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم نے عورتوں کو کیا دیا؟ تم کہتے ہو ہم نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں تم نے عورت کے حقوق چھین لیے. تم نے عورت کی ممتا گم کر دی، تم نے عورت سے اس کے گھر گرہستن کا کردار چھین لیا، تم نے بہن کے سر سے آنچل کھینچ لیا، تم نے بیٹی کو شفقت اور محبت سے محروم کر دیا. تم نے عورت کے حسن کو تماشا بنا دیا، تم نے اس کی جوانی کو کھلونا بنا دیا، تم نے اس کے جسم کو جن سے عارضہ قرار دیا ہے. تم عورت کو شمع محفل بنانا چاہتے ہو، لیکن اسلام نے اس کو زینت کاشانہ بنایا ہے. تم عورت کے حسن کو اجاگر کرنا چاہتے ہو، لیکن اسلام نے اس کی نسوانیت کو نمایاں کیا ہے. تم عورت کی قیمت اس ظاہر سے لگاتے ہو، لیکن اسلام اس کی قدر باطن کے اعتبار سے کرتا ہے. اگر آپ دوسرے اگر اسلام وآخر دعوانا الحمدللہ رب ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا. مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دیتا ہوں نعت پاک پیش کرنے کے لیے مجاہد حسین ابن تجمل حسین موصوف آئیں اور نعت پاک پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی النبی وسلام علی النبی صلی اللہ علی النبی وسلام علی النبی. ہر پھول ہر کلی کی زباں پر میرے نبی صلو علی النبی وسلام علی النبی صلو علی النبی وسلام علی النبی. سارے جہاں کے ہادیوں سارے جہاں کے ہادیوں رہبر میرے نبی صلو علی النبی وسلام علی النبی صلو علی النبی وسلام علی النبی. دنیا میں جس گھڑی شہ ابرار آ گئے رحمت کا سایہ بن کے زمانے پہ چھا گئے. پیغام وہ خدا کا سبھی کو سنا گئے
بھٹکے ہوئے جو لوگ تھے منزل کو پا گئے دریائے آگہی کے شناور میرے نبی ماشاءاللہ بہت اچھے بہت اچھے صلو علی النبی وسلام علی النبی صلو علی النبی وسلام علی النبی مہکے پسینہ آپ کا کس اس قدر جناب مشک ختن جیسے کہ کھلتا ہوا گلاب دنیا مثال آپ کی لائے نہیں ہے تاب رب نے بنایا آپ کو اس طرح لاجواب رش کے گلاب لالو رش کے گلاب لالو عنبر میرے نبی ماشاءاللہ بہت اچھے بہت اچھے صلو علی النبی وسلام علی النبی صلو علی النبی وسلام علی النبی سارے جہاں کے ہادیوں سارے جہاں کے ہادیوں رہبر میرے نبی صلو علی النبی وسلام علی النبی صلو علی النبی وسلام علی النبی جبریل بولے آپ کو سدرا پہ روک کر تھوڑا بھی اس سے آگے گیا میں جو بال بر جل جائیں گے خدا کی قسم میرے بال پر تنہا رہے گا عرش تلک آپ کا سفر کوئی نہیں ہے آپ کا کوئی نہیں ہے آپ کا ہمسر میرے نبی صلو علی النبی وسلام علی النبی صلو علی النبی وسلام علی النبی گرداب میں پھنسا ہوں سفینے میں لے چلو یعنی کہ رحمتوں کے خزینے میں لے چلو آرام کچھ نہیں یہاں جینے میں لے چلو عاشق ہوں میں نبی کا مدینے میں لے چلو میرے لیے جان سے میرے لیے جان سے بڑھ کر میرے نبی صلو علی النبی وسلام علی النبی صلو علی النبی وسلام علی النبی یوں تو شمیم عشق نبی میں ہے بے قرار تڑپے ہم
मछली पानी के बिन जैसे बार बार तैबा नगर है जाने का बरसों से इंतजार आ जाइए न ख्वाब में सरकार एक बार माशाअल्लाह माशाअल्लाह पा आमीन आमीन जाएगा सुकून दिले पा जाएगा सुकून दिले मज़दर मेरे नबी सल्लु अलन नबी व सलामुन अलन नबी सल्लु अलन नबी व सलामुन अलन नबी सारे जहां के हादी और रहबर मेरे नबी सल्लु अलन नबी व सलामुन अलन नबी सल्लु अलन नबी व सलामुन अलन नबी। एक मरतबा सारा मजमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह मुतअल्लिम सल्लल्लाहु ने बहुत खूबसूरत अंदाज में नाते नबी पेश की और सामाईन से माशाअल्लाह बहुत सारे इनामात भी वसूल किए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मौसूफ़ को मज़ीद तरक्कियात अता फरमाए। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अरबी ज़बान में तकरीर पेश करने के लिए मदारिस इस्लामिया और उसकी अहमियत के उन्वान से अब्दुर्रहमान इब्न हाफिज़ नोमान अहमद साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। मौसूफ़ आएँ और सामाईन को अपनी तकरीर सुनाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया मल्ऊनतुन व मल्ऊनुम मा फ़ीहा इल्ला ज़िक्रुल्लाहि व मा वालाहु व आलिमन औ मुतअल्लिमा। रईस الحفل المبجل والأساتذة الكرام وزملاء الأعزة، إني أريد أن أتحدث أمامكم بهذه المناسبة السارة الميمونة عن أحاسيسي ومشاعري حول المدارس الإسلامية وأهميتها. يا إخواني، إن المدارس الإسلامية لها أهمية باهرة مسلمة، ولها دور فعال في بناء المجتمع الإسلامي المثالي، ولها فعال حميدة في ترويج العلوم الإسلامية والتعاليم الشرعية النقية البيضاء، ولها مآثر خالدة مخلدة في معالجة القضايا العبيصة والفتن المعادية للإسلام والمسلمين، ولها جهود مكدسة في إزالة الأوهام والخرافات، ولها أثر بالغ أكبر في إقلاع العقائد الشركية الزائفة الزائغة، ولها نفوذ عميق في كشف الستار عن الأباطيل والتقاليد، ولها عنان خاص في كفاه التحديات الجديدة المستمرة حول الإسلام وتعاليمه الساذجة البسيطة، ولها خدمات جليلة في إصاغة المجتمع الإسلامي في صبغة الدين وبوتقته، ولها سيادة دينية في طول البلاد وعرضها، بل من أقصى العالم إلى أقصاه، ولها سيادة تامة على أذهان العامة والخاصة، ولها تأثير كبير في صيانة القيم الإسلامية ومعالمها، ولها قوة نافذة أقوى في محاربة الحضارة الغربية التي تستأصل أصول المجتمع الإسلامي المتدين بغاية من السرعة.
وهي منائر مضيئة يستضيء بها القلوب التائهة المتحجرة. يا إخواني البررة، إن المدارس الإسلامية ما هي، وما هو غرضها، وما هو تعليمها، وما هو هدفها، وما هو دورها، ولم الحاجة إليها؟ يا إخواني، أجوبتها ظاهرة باهرة كالشمس في رابعة النهار، وفضلها على الكليات المعاصرة كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إن المدارس الإسلامية حصون دينية يتحسن بها الشريعة الإسلامية الغراء. إنها قناديل رهبان في دياجير الظلامة والضلالة، فيستضيء بها القوافل التائهة. تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممسى راهب متبتل. إنها مراكز رشد وهداية. إنها مخازن الكهرباء للإنسانية التي تخبط خبط عشباء. إنها عساكر الصلاح والتقى. يا إخواني، هذه هي المدارس الإسلامية التي تصوغ الأذهان والأفكار السليمة، التي تروج الإنسانية والأخوة والمودة والرحمة. هذه هي المدارس الإسلامية التي يتدرب فيها الشبان المسلمون الخلص الأمناء الذين يتولون الزعامة الخلقية والسيادة البشرية. هذه هي المدارس الإسلامية التي تنهل منها مناهل العرفان والوجدان. هذه هي المدارس الإسلامية التي تتفجر منها أنهار الخلوص والوفاء. هذه هي المدارس الإسلامية التي تنبع بها ينابيع النور والهدى. هذه هي المدارس الإسلامية التي تقتلع بها جراثيم الجاهلية وجذورها. هذه هي المدارس الإسلامية التي تتغذى بها القلوب والنفوس. هذه هي المدارس الإسلامية التي تتلالؤ فيها روائع الإيمان واليقين. يا إخواني وزملائي، بعد هذه الحقيقة الناصعة البيضاء، كيف تكون هذه المراكز أوكار الإرهاب؟ وكيف تكون منابع البغي والفساد؟ وكيف تكون معاهد القتال والخراب؟ ولكن يا أسفا على العقول الفاسدة الشريرة الخبيثة التي تتهم هذه المراكز بتهم باطلة وافتراءات كاذبة. فيا أسفا على النفوس الطاغية التي تشبه صورتها وعزتها وشوكتها في حين وآن. إنها لا تعلم أن هذه المدارس في الحقيقة بنيان قوم، إن تهدمت فالقوم كله قاطبة يتهدم. ما كان قيس هلكه هلك واحد، ما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدما. وفي الأخير ندعو الله أن يحفظها عن شرور الحاسدين وفتنهم، ويطيل بقاءها ويديم ظلها علينا بارفا باسقا. وأكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.